السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم منہ فافعلوا به ما استطعتم الی آخر الحدیث، رواہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں تمہیں جس چیز سے منع کروں فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، وما امرتکم منہ فافعلوا به، اور میں تمہیں جن کاموں کا حکم دو اسے انجام دو، فافعلوا به، اسے کرو، ما استطعتم، پوری قوت و طاقت و قوت کے ساتھ۔ اور تم سے پہلے کی قومیں کثرت سوال اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ رسول تمہیں جن باتوں سے منع کریں رک جاؤ، اور رسول تمہیں جن باتوں کے کرنے کا حکم دے اسے بجا لاؤ۔ گویا کہ رسول کی اتباع و فرما برداری ہمارے لیے لازم ملزوم ہے، بغیر رسول کی اتباع کیے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں منع کروں اسے رک جاؤ، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دو اسے پوری قوت کے ساتھ انجام دو۔ قرآن نے کہا کہ رسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کرے اسے رک جاؤ۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، رسولوں کی فرامین، نبیوں کی فرامین کے مقابلہ میں کسی اور کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات کی طرف آپ نے فرمایا، اشارہ فرمایا کہ گزشتہ قومی کی ہلاکت و بربادی کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کثرت سے سوالات کرتے تھے۔ کثرت سے سوالات کرنے کا ایک عام رواج ہمارے یہاں موجود ہے۔ انبیاء کے درمیان ان لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ کثرت سوال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سوال تو آپ کر سکتے ہیں، سوال کرنا یہ جائز ہے، لیکن بے جا سوال کرنا، بلا وجہ سوال کرنا، بلا مقصد سوال کرنا، یا کبھی کبھار آدمی سوال عالم دین کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، ان کو امتحان لینے کے لیے کرتے ہیں، ان کو جانچنے کے لیے کرتے ہیں۔ دو چار چیزوں کا ہمیں علم ہو جاتا ہے، دو چار حدیثوں کی جانکاری ہم لے لیتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء سے ٹکر لینے لگتے ہیں، اور اسے سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ آزمایا جائے کہ ان کے پاس جانکاری ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے آزمائش کے لیے کسی عالم سے سوال پہ سوال کرنا یہ خراب شرع کام ہے۔ سوال آپ کر سکتے ہیں جانکاری کے لیے، سوال کسی آدمی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، سوال جانکاری کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کثرت سوال نے گزشتہ امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ نے قوم بنو اسرائیل کے واقعہ کو سنا ہوگا، گائے والا سورہ، اس سورہ کے اندر گائے کا تذکرہ آیا کہ اللہ نے گائے کا حکم دیا، لیکن قوم بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرنے لگے، اسی لیے وہ گائے مشکل ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ زیادہ سوالات کرنے بہادری نہیں ہے۔ تو کثرت سوال نے امت کو ہلاک کر دیا، اور یہ چیزیں آج ہمارے یہاں بھی عام ہو چکے، لوگ سوال بے جا سوالات کرتے ہیں، یہ سوال سے کوئی فائدہ نہیں۔ بلا وجہ کے سوال میں ہم پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دین سے متعلق جو سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ سوال کرنا اور سوال پہ سوال کرنا، سوال پہ سوال کرنا، صرف سوال ہی کرنا، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ایسے سوال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گزشتہ قوم کی ہلاکت و بربادی کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کثرت سے سوال کرتے تھے، اور انبیاء کے درمیان، نبیوں کے درمیان اختلاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ کیا بدلا؟ کثرت سوال یہ ہلاکت و بربادی کی علامت ہے، بھیجا سوالات خلاف شرع ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو،
اور رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور بھیجا سوالات نہ کرو، کثرت سے سوالات نہ کرو، بلکہ سوال اس ارادے کے ساتھ کرو کہ تمہاری جانکاری ہو جائے، دین کی صحیح رہنمائی مل جائے، غلط راستے پہ آپ چل رہے تھے اللہ اس سے بچا لے، اس اعتبار سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سوالات سے بھی اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔